السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لائی ہوں ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ السلام علیکم آنٹی۔ وفا کے گھر آ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ مریم اسے یہاں دیکھ حیران ہوئی۔ کتنی چاہ سے انہوں نے اس انسان کو اپنی بیٹی کا ہمسفر چنا تھا، کاش وہ اسے طلاق نہ دیتا۔ وفا اسے چاہنے لگی تھی۔ یہ بات مریم پر اسی دن آشکار ہو گئی تھی جس دن وہ ہادی رضادہ کا قتل کر کے آئی تھی۔ اس وقت اسے کسی کی جان لینے کا یا اپنی زندگی برباد ہونے کا دکھ نہیں تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کسی چیز کا درد تھا تو وہ بس التمش کا اسے خود سے جدا کر دینا۔ اور بیٹھو بیٹا۔ پھیکا سا مسکرا کر مریم نے ادابے میں سوال نبھائی۔ جی آنٹی۔ ہاتھوں میں پکڑا سرخ گلابوں کا بکے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا۔ کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ مریم کے کھڑے کھڑے سوال پر وہ حیران ہوا۔ نہیں آنٹی، کچھ نہیں، بس میں وفا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا۔ ان 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وفا بھی نہ جانے اس کے بارے میں کیا غلط فہمی پالے بیٹھی تھی، جو ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا۔ خیر آج وہ ان دونوں کے درمیان موجود ہر غلط فہمی کو مٹا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے بنا ٹائم ضائع کیے سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ مگر مریم کا تو مارے حیرت کے منہ کھل گیا۔ آپ اسے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ ان کے دکھ بھرے روکھے پھیکے جواب پر وہ مزید حیران ہوا۔ کیا ہوا آنٹی؟ وفا کسی سے کیوں نہیں مل سکتی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسے وفا کی فکر لاحق ہونے لگی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر وہ فی الحال عدت میں ہے۔ عدت کے نام سے التمش کو زبردست شوق لگا۔ وٹ؟ عدت؟ کیسی عدت؟ کس بات کی عدت؟ مریم نے ایک نظر اس کے حیرانوں پر شان چہرے کی طرف دیکھا، جس کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید وہ سارے معاملے سے ہی انجان تھا۔ کیا یہ بھی ہادی رضادہ کی طرح ہی کوئی ڈرامے کر رہا ہے؟ من ہی من اسے التمش بھی ہادی کی فطرت میں سے لگا۔ آپ نے جو اسے طلاق دی تھی، اسی بات کی عدت کاٹ رہی ہے میری بیٹی۔ کورٹ میں جانے کی مجبوری تھی، ورنہ وہ تو تب بھی عدت میں تھی۔ مریم کے لہجے میں کڑواہٹ ڈر آئی۔ وٹ؟ طلاق؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں وفا کو طلاق کیوں دوں گا؟ یہ سب آپ سے کس نے کہہ دیا؟ التمش کے سر پر مانو بم پھوٹ گیا ہو۔ حیرت تو مریم کو بھی ہوئی تھی، مگر اسی وقت وہاں ہاشم آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ہاشم کو وفا کے گھر اس وقت دیکھ کر التمش کو دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تم وفا بہن کو واپس روشن ولا لے جانے آئے ہو۔ ہاں میں وفا کو لینے آیا ہوں، مگر مریم آنٹی بول رہی ہیں کہ میں نے وفا کو طلاق دے دی۔ التمش کی آسان خطا ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ان سب کو اس طرح کی غلط فہمی کیوں کر ہوئی۔ اس میں آنٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے التمش، وفا کو بھی یہی لگتا ہے کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ مگر کیوں؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ کیونکہ ہادی رضادہ نے اسے ایسا بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ وہ چکنا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مریم کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک فیک کال آنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کے بعد وفا سے بولا کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے اور وفا کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس فورس کو الرٹ کر دیا ہے۔ واٹ؟ مگر ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر جھنجھلایا۔ ہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ہادی نے اس سے یہ سب اس لیے بولا تھا کہ وفا اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ مطلب التمش نے میری بیٹی کو طلاق نہیں دی؟ مریم پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ التمش نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی اور کتنا کچھ جاننا باقی تھا۔ میری بیٹی طلاق یافتہ نہیں ہے۔ مارے خوشی کے وہ رو پڑیں۔ آنٹی میں وفا سے مل سکتا ہوں؟ وہ یکدم مریم کی طرف مڑا۔ ہاں مل سکتے ہو۔ مارے خوشی کے ان کی آواز کپ کپا گئی۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر چند قدموں پر ہی یکدم رک گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر اسے تیزی سے مڑا اور ٹیبل پر رکھے پھولوں کے بکے کو اٹھایا اور دوبارہ تیزی سے وفا کے روم کی طرف بڑھا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں آنٹی۔ آنکھ سے بہاتی مریم کو اس نے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھمایا، جسے چند گھونٹ پی کر اس نے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ وفا کو التمش نے طلاق نہیں دی؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ مریم کو حیرانگی ہوئی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ التمش خود وفا کو لینے آئے اور آپ کو اپنے منہ سے بتائے کہ وفا اس کی بیوی ہے اور اس نے وفا کو طلاق نہیں دی۔ آ جایا کرو کبھی کبھی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر تمہارے آنے سے بیٹے کی کمی محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے، اور اب وفا بھی سسرال چلی جائے گی، میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ جی آنٹی، بس پولیس کی جاب ہی ایسی ہے، گھر پر اپنے لیے کم ہی ٹائم ملتا ہے، لیکن جب بھی میں فری ہوا یہاں آ جایا کروں گا۔ اس کی تسلی پر مریم سرشار ہو گئی۔ اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ وہ دونوں آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب رائزدہ خاندان کے باقی لوگ ڈیر و ڈیر تحائف کے ساتھ وہاں آ دمکے۔ ان کی تیاری سے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کے یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ وفا کو لے کر ہی جائیں گے۔ مریم کا دل سرشار ہو گیا۔
وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ وفا کا مستقبل سنور جائے، اور اب ان سب کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ التمش نے بھی وفا کو طلاق نہیں دی تھی، تو قاعدے کے مطابق وفا کو اب اپنے سسرال میں جانا تھا۔ وفا خوش و خرم زندگی گزارے گی، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی میں مریم کی اپنی خوشی بھی شامل تھی۔ مریم اور ہاشم نے آگے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا۔ ان سب کو یوں اچانک دیکھ کر مریم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور ہاشم نے آگے بڑھ کر ان سب کا اچھے سے استقبال کیا۔ لازمہ کچھ کھانے کے انتظامات کی ہدایت دینے کے لیے وہ کچن کی طرف بھاگی۔ عاشر بھی اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ آنٹی، آپ کو کچھ بھی بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھانا کسی اچھی ہوٹل سے آرڈر کر لیتے ہیں، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں بن پائے گا۔ آپ جائیں اور وہاں جا کر ان سب سے باتیں کریں، مجھے یقین ہے وہ سب آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، باہر سے آرڈر کر دیتی ہیں۔ مریم کو اس کا سجاؤ اچھا لگا۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ مریم نے اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ نہیں آپ چلیں، میں سب کے لیے چائے بنا کر لاؤں گا، سب کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، اور جب آپ بھی میرے ہاتھ کی چائے پئیں گی تو میری فین ہو جائیں گی۔ وہ شوق ہوا تو مریم نے مسکرا دی۔ چلیں آج دیکھ لیتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی چائے کی بہت تعریف کی گئی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے وصول کیا۔ 10 منٹ تک سب کے ساتھ خوش دلی سے باتیں کرتے ہوئے وہ آخر کار اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے آپ لوگ انجوائے کریں، مجھے کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ مسکرا کر اپنا موبائل اٹھایا، سب کو سلام دعا کر کے وہاں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مائزہ نے ایک نظر اس کے بلا تاثر چہرے کی طرف دیکھا۔ جب سے ہادی کے گناہ ثابت ہوئے تھے، اس دن کے بعد ان دونوں کا ایک دوسرے سے کئی بار سامنا ہوا، لیکن اس نے ایک بار بھی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می، میں بس فاسٹ فلم میں آئی۔ ہاشم کو جاتا دیکھ وہ سب سے ایکسکیوز کرتی اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ ہاشم رکو، میری بات سنو نا۔ کیا ہوا، مجھ سے ناراض ہو کیا؟ وہ اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے رخ کو موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا؟ اس کا زنیت بڑا لہجہ مائزہ کو بہت عجیب لگا۔ کیا تم سچ میں نہیں جانتے میرے اس رویے کی وجہ؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ مائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ ایک لمبی سانس خارج کر کے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہادی رائے زادہ، یعنی کہ تمہارے بھائی نے جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو موت کی گھاٹ اتارا، ان میں سے ایک لڑکی میری بہن بھی تھی۔ میری بہن ہادی رائے زادہ کو نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ تو کبھی ہادی رائے زادہ سے ملتی ہی نہ، اگر وہ بدقسمتی سے تمہاری دوست نہ ہوتی۔ میری بہن کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ تمہاری دوست تھی۔ ایک دوست سمجھ کر وہ تمہیں اپنی ہر چھوٹی بڑی بات بتاتی، جسے تم جا کر اپنے بھائی کو بتا دیتی، جو بھائی نہیں بلکہ اپنے بھائی کے روپ میں چھپا درندہ تھا۔ تمہارا وہ درندہ بھائی میری بہن کو نگل دیا۔ میری بہن کا شکار کرنے میں تم نے اس کی مدد کی۔ کتنا تمہارا بھائی قصوروار ہے، میری نظر میں تم بھی اتنی ہی قصوروار ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہادی رائے زادہ کو اس کے جرم کی سزا مل گئی، اور تمہارا جرم ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی تمہارے جرم کی کوئی سزا ہے۔ لیکن میری نظر میں تم آج بھی میری بہن کی مجرم ہو، جس نے دوست بن کر اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے۔ جس کے تم جیسے دوست ہوں، اس کا دوستی پر اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ بھائی نے بولا تھا کہ وہ آپ کی بہن سے پیار کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ ایسے نکلیں گے۔ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ تمہیں اگر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے تو تمہیں وہ باتیں خود تک محدود رکھنی چاہیے تھی، نہ کہ جا کر اپنے بھائی کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنی چاہیے۔ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں مجھے بھی تمہاری بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ تم مجھ سے محبت بھی کرتی ہو، چاہتا تو میں بھی کچھ غلط کر سکتا تھا۔ اگر تم میری بہن کے مجرم کی بہن ہو، اور جس درندگی کا وہ شکار ہوئی اس میں تمہارا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ رہا ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرا ضمیر، میری پرورش، میرے اصول کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دیتے۔ نہیں ہاشم، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ مانا کہ میں نے آپ کی بہن کے بارے میں ہادی کو بتا کر بہت برا کیا۔ میں یہ بھی مانتی ہوں کہ آپ کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں شاید میرا قصور صرف یہی ہے کہ وہ میری دوست تھی۔ نہ وہ میری دوست ہوتی اور نہ ہی وہ ہادی بھیا کی نظر میں آتی، مگر میرا خدا گواہ ہے ہاشم، میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں سوچا۔ جب ہادی بھیا نے بولا کہ وہ آپ کی بہن کو پسند کرتے ہیں، تو ایک عام بہن کی طرح مجھے اس میں اپنی بھابھی نظر آنے لگی۔ ایک دوست بھابھی کے روپ میں گھر آ جائے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ بس اسی لیے میں اس کی ہر پسند ناپسند کا بھائی کو بتا دیتی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسے نکلیں گے۔ ہمیں تو کبھی ان کے بارے میں ایسے کوئی بات معلوم نہیں پڑی جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں۔ ہم سب کے لیے تو وہ ہمارے ویسے ہی ہادی بھیا تھے، جیسے ارشد بھیا اور التمش بھیا ہیں۔
وہ صفائی دینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ہاں یہ ظلم محبت جو نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ ہاشم نے ایک نظر اس کے دھواں دھواں چہرے کی طرف دیکھا، نم آنکھیں دل کی سچائی بیان کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے مائزہ، میں تمہاری ایک ایک بات کو سچ مان لیتا ہوں، مگر میں ہمارے اس رشتے کو ابھی قبول نہیں کر سکتا۔ میری بہن کو کھونے کا گھاؤ کچھ دن پہلے ہی بڑھنا شروع ہوا ہے۔ آج تک میرے لیے تم بھی میری بہن کی مجرم تھی، مگر خیر، آج سے میں تمہارے بارے میں تمہارے نظریے سے سوچنے کی کوشش بھی کروں گا، مگر اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ اگر تم انتظار کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں پورا حق ہے اپنے لیے ایک اچھا ہمسفر چننے کا۔ کتنا وقت؟ اس کے لہجے میں آس اور امید محسوس کر کے ہادی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اگر وہ واقعی میں تھوڑی سی ہی صحیح مگر سزا کی حقدار تھی، آخر اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ جانے انجانے ہی صحیح، مگر غلطی اس سے بھی ہوئی ہے۔ معلوم نہیں۔ اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے کر وہ بس خاموشی اختیار کیے وہاں سے چلا گیا۔ لب اپنے آپ مسکرا اٹھے، جانتا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اگر وہ اسے ساری زندگی انتظار کرنے کا بولتا تب بھی شاید وہ انکار نہ کرتی۔ بس کچھ دن کی سزا، تاکہ سزا کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کا امتحان ہو جائے۔ اس کے حساب سے یہ اس کی عدت کے دن تھے، اس لیے اس نے اپنے وجود کو بس اسی کمرے تک محدود کر کے رکھ دیا تھا، اور ویسے بھی اب جینے کی کوئی خاص وجہ نہ بچی تھی۔ 9 عمری میں طلاق کا دبا لگوا بیٹھی تھی۔ اس سارے حادثے میں ایک بات بہت اچھی ہو گئی تھی، اسے یقین آنے لگا تھا کہ اس کی ماں آج بھی اس سے بچپن جیسے محبت کرتی ہے۔ بس سائمہ اور سفتر کے جانے کے بعد ان کا دل و دماغ ہر چیز کو شک بھری نگاہ سے دیکھنے لگ گیا تھا، اور وہ اپنی ماں کی زندگی میں خوشیوں کی آخری امید تھی۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ بیڈ روم سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی، اور دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ نہ چونکی۔ 1 گھنٹہ پہلے اس نے ملازموں کو جوس کا گلاس لانے کا بولا تھا، مگر 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، نہ جانے وہ کیسا جوس لینے گئی تھی یا پھر بھول گئی تھی۔ اب شاید وہی آئی ہوگی، مگر اپنے آس پاس محسوس خوشبو محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ اپنے سامنے التمش کو بلیک 3 پیس سوٹ کے ساتھ ہاتھوں میں ریڈ روزز کا بکے پکڑے اس کی طرف خوبصورت مسکراہٹ لیے دیکھ لیا تھا۔ حیرانگی سے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ کا شوہر، جسے آپ شاید سنگدل محبوبہ کی طرح بھول گئی ہیں۔ اس نے منہ کے زاویے بگڑ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ شوہر؟ وفا کا دماغ بس اسی لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی جل ملائی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں اس وقت… اوہ ہاں، یاد آیا۔ اور سوچ انداز میں وہ اس کے عین برابر آن بیٹھا۔ جھجک کے وہ کچھ سرکنے لگی، تبھی التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور جانے سے روکا۔ کس بات کی عدت کر رہی ہیں آپ؟ میں ابھی صحیح سلامت ہوں اور آپ کا شوہر ہوں۔ کوئی بھی آپ کو آ کے بولے گا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اور آپ یقین کر لیں گی اور بلا وجہ عدت کاٹنے لگ جائیں گی، مگر ایک بار بھی اپنے شوہر سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھیں گی۔ اس کا طنزیہ انداز وفا کو حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے… جی ہاں محترمہ، میں نے آپ کو طلاق نہیں دی، آپ ابھی بھی مسز رائزادہ ہیں۔ کچھ پل کے لیے اس کا منہ ماری حیرت سے کھل گیا۔ آج یہ خبر سن کر صدمہ لگ گیا تھا، مگر یہ خوشی کا صدمہ تھا۔ اس کا حیرت سے کھلا منہ دیکھ کر وہ مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا اپنا منہ بھی اسی طرح حیرت کی زیادتی سے کھل گیا جیسے وہ وفا کا کھلا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں موجود اسی پینڈنٹ کو دیکھا جو اس نے منہ دکھائی کے طور پر وفا کو دیا تھا، اور اگلے دن اس نے بولا تھا کہ وہ تحفہ اس نے نوکرانی کو دے دیا۔ یہ آپ کے پاس؟ اس نے تعجب سے وفا کے چہرے کی طرف دیکھا جو وہ اپنی حیرانگی بول کر اس کے حیران کن تاثرات کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں دیا تھا، اور منہ دکھائی کا تحفہ بہت خاص ہوتا ہے، اور یہ خاص تحفہ کسی کو نہیں دیا جاتا۔ وہ جس مان سے گویا ہوئی تھی، التمش اش اش کر اٹھا۔ جھوٹی حسینہ! آج یہ دوسرا لقب اس کے حصے میں آیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے ہر وقت جھوٹ بولا، مگر میں نے کبھی بھی آپ سے بلا وجہ جھوٹ نہیں بولا، میری مجبوری تھی۔ ہمیں لاکھ کوششوں کے بعد بھی انصاف نہیں ملا تو میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر وہ زاروں کی طرح رو دی۔ التمش نے افسوس بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ وفا، میری بات سنو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر وہ حد درجہ سنجیدہ ہوا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا صحیح کیا۔ اگر تم مجھے بتا دے کہ میرا بھائی غلط ہے تو یقیناً میں تمہاری بات کا کبھی یقین نہیں کرتا۔ حالات نے جس طرح بھی موڑ کھایا، اچھا یا برا، مگر ہمیں اپنوں کے سچے جھوٹے ہونے کی پہچان دے گیا۔ مگر ان سب میں ایک چیز جس کے بارے میں آج سچ سننا چاہتا ہوں، کیا تم واقعی مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، یا پھر تم سچ میں سچ سننا چاہتے ہیں؟ اس کی بات کے درمیان میں ہی کاٹ کر وہ تیزی سے بول اٹھی۔
التمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی سے پہلے میں کسی سے پیار نہیں کرتی تھی، میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ہادی رہزادہ کو سزا دلوانا یا دینا۔ مگر شادی کے بعد وہ کچھ توقف کے لیے رکی۔ شادی کے بعد مجھے محبت ہو گئی۔ آپ کی اچھائی نے مجھے اٹریکٹ کیا، مگر جب آپ نے بولا کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کی تھی، بس اسی لمحے مجھے شدید محبت ہو گئی۔ اظہار محبت کر کے بھی وہ رو پڑی۔ تھینک گاڈ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، آپ نہیں جانتے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آج التمش کا دل گہرائیوں تک سرشار ہو گیا تھا۔ ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کر کے اب وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ التمش رہزادہ کی بیوی کو رونے کا بالکل حق نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھ کر سبھی پیشانی پر دہتے لب رکھ دیے۔ ویسے اتنا گندا اظہار محبت کوئی نہ کرے، اتنے دوبارہ منہ کے زاویے بگاڑے۔ وفا حیران ہوئی۔ ایسے مت دیکھو بورنگ بیوی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے دنوں کی جدائی کے بعد تم نے 10-12 کس کر کے آئی، 14-15 کس کرنے کے بعد لو، اور 20-25 کس کرنے کے بعد یوں بولنا چاہیے تھا۔ اس کی نئی منطق پر وفا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ التمش آگے بڑھ کر اس کی سانسوں کو خود میں سمونے لگا۔ وفا نے بنا کوئی مزاحمت کیے آنکھیں بند کر لیں۔ اب جب کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا تو بھلا وہ کیوں مزاحمت کرتی؟ مگر وہ تب بکھلا گئی جب التمش کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ التمش یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں ابھی آ جائیں گی، آپ کچھ شرم کریں۔ پہلی بات، ماں نہیں آئے گی۔ نیچے رائے فیملی پورے اہتمام سے آپ کو لینے آئی ہے۔ نیچے رائے فیملی آئی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ دوسری بات، اپنی بیوی کے سامنے شرم کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ مجھے نیچے جانا ہے، کیا سوچیں گے سب لوگ؟ کتنی بے مروت ہوں میں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا۔ سب کو معلوم ہے کہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا ہوں، اور اب مجھے اپنی بیوی منانے دو۔ مصروف سے انداز میں اس نے وفا کو دوبارہ خود سے قریب کیا۔ ہا ہا ہا، گردن میں ہلکی ہلکی شیر کی چبھن پر وہ کھلکھلائی۔ التمش نے سر اٹھا کر معصومیت بڑی شفاف ہنسی کو دیکھا اور خود بھی مسکرا دیا۔ جی تو دوستو، آج اس لاسٹ ایپیسوڈ پہ مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک رومانٹک ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔